الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيء وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا إلى آخر الآية صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، 15ویں پارے کی سورہ کہف کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کے زوال کی مثال بیان کر دیجیے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جس قوم سے سابقہ پڑا تھا، جن لوگوں سے سابقہ پڑا تھا، تو ان کا ماننا یہ تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا گمان یہ تھا کہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور دنیا کی ساری چیزیں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے. نہ دنیا ختم ہوگی اور نہ دنیا کی چیزیں ختم ہوگی. یہاں آنے کے بعد انسان مر تو جائے گا، لیکن اس دنیا کے بعد اس کو کسی چیز کا کوئی حساب نہیں دینا ہے. اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد آئندہ کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے اور اس کو کسی چیز کا کوئی حساب نہیں دینا ہے. بس دنیا کے اندر آدمی رہے گا، مرے گا، مزے اڑائے گا اور ختم ہو جائے گا، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے. اور دنیا کو اور دنیا کی چیزوں کو سمجھ رہے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کے سامنے دنیا کے بے ثباتی اور دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کے زوال کی مثال دو آدمیوں کے ذریعے بیان کر دیجیے. ان دونوں آدمیوں کا واقعہ قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور واقعہ من حیث الواقعہ ہی نہیں ہے بلکہ اس واقعے میں ہم سب کے لیے عبرت ہے. اور پہلے بھی میں آپ کے سامنے کبھی یہ کہہ چکا ہوں اور آپ کو یہ بات میں نے بتا دی ہے کہ قرآن مجید میں جو واقعات اور جو قصے آتے ہیں وہ صرف تفریح قلب کے لیے، دل کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، دل کی تفریح کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات میں سننے والوں کے لیے نصیحت رکھی ہے اور عبرت کا سامان رکھا ہے. جو شخص نصیحت کی حیثیت سے سنے گا تو ان واقعات میں اس کو نصیحت کا پہلو بھی نظر آئے گا، اور جو شخص ان واقعات کو عبرت کی نگاہ سے اور درس کی نگاہ سے سنے گا تو انشاءاللہ اس کے اندر اس کو درس اور عبرت بھی نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہ واقعات، وہ قصے اور وہ کہانیاں ذکر کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے
اور آپ کو نبوت ملنے سے کئی سو سال بلکہ ہزاروں سال پہلے وہ واقعات پیش آئے تھے، لیکن جیسا واقعہ پیش آیا تھا ویسا ہی قرآن مجید ذکر کر رہا ہے۔ ان واقعات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی صداقت اور سچائی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان واقعات میں سننے والوں کے لیے عبرت بھی ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے کا، کسی نبی کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا دو آدمیوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آدمیوں میں سے ایک کو دو باغ عطا فرمائے تھے، انگور کے دو باغ، اور ان دونوں باغات کی بڑی انوکھی حالت تھی۔ ایک تو آدمی کا باغ ہوتا ہے، باڑی ہوتی ہے، تو باڑی میں جانے سے بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ باڑی ایسی سنسان جگہ میں ہوتی ہے اور ایسے ویرانے میں ہوتی ہے کہ وہاں جانے کے لیے جو راستے ہوتے ہیں نا، وہ راستے بھی بڑے بھیانک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بارش کے موسم میں تو ان راستوں سے چلنا بھی کیا ہوتا ہے، دشوار ہوتا ہے۔ اور کسی طریقے سے اس باڑی میں کبھی پہنچ گیا تو اندر اتنی جھاڑی اور اتنے درخت ہوتے ہیں کہ اس باڑی میں جانے کے بعد دل کو ایک وحشت ہوتی ہے کہ یہ باڑی ہے یا جنگل ہے۔ ہوتا ہے ایسا، مجھے سابقہ پڑھا ہے ایک دو مرتبہ ایسا کہ جاتے جاتے اللہ نے عافیت کے ساتھ پہنچا دیا کہ گاڑی کے ٹائر پنچر نہیں ہوئے۔ ایسے راستوں سے ہم لوگ گزرے تھے۔ تو بہرحال میں تو عرض ہی کر رہا تھا کہ ایک تو ہمارے یہاں جو باغ ہوتے ہیں اور ہم اپنے باغات کو دیکھتے ہیں، اور کبھی باغ میں جانے کے بعد آدمی کا دل بھی اچاٹ ہو جاتا ہے کہ یہ باغ ہے یا کیا ہے، جنگل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دو باغ جو عطا فرمائے تھے وہ انگور کے دو باغ تھے، اور ان دونوں باغات کا احاطہ اور دونوں باغات کی باؤنڈری اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے درختوں کے ذریعے کر دی تھی۔ کتنا خوبصورت باغ ہوگا کہ اندر یہ انگور کی ٹٹیاں لگی ہوئی ہے اور ان کا احاطہ کیا گیا ہے کھجور کے درختوں کے ذریعے، اور پھر سمجھیے درمیان میں جو جگہ خالی تھی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیتیاں بھی اگائی تھی، اناج غلہ بھی اگایا تھا۔ چاروں طرف احاطہ کیے ہوئے ہیں کس کے ذریعے، کھجور کے درختوں کے ذریعے، اندر ٹٹیاں لگی ہوئی ہے انگور کی، اور درمیان کی خالی جگہ وہ ویرانہ نہیں تھی بلکہ ان خالی جگہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کاشت اگائی تھی اور غلہ اور کسی طریقے سے دانے اگائے تھے، اور بڑا خوشنما باغ تھا، بہت زبردست باغ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کو عطا فرمایا تھا۔ اور ان دونوں باغات کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باغ موسم آنے پر اپنا اپنا پھل دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو باغات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی موسم میں وہ پھل نہیں دیتے ہیں، کبھی کوئی سال ایسا ہوتا ہے کہ موسم کا پھل نہیں آتا ہے، اور موسم کا پھل نہیں آتا ہے تو اخبار والے 4 مہینے 6 مہینے پہلے لکھ دیتے ہیں کہ اس سال آم کی کٹوٹی رہے گی اور اس سال آم کا بھاؤ آسمانوں میں سمجھے چڑھ جائے گا، پہلے سے لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہر سال کوئی آدمی سمجھے باغ لگائے تو ہر سال اس کا باغ کے پھل دے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے اور کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ کبھی ہوتا ہے تو یہ خوب آم آتے ہیں اور کبھی خوب چیکو آ جاتے ہیں، اور کبھی سمجھے وہ خسارہ ہوتا ہے اور گھاٹا ہوتا ہے، تو کبھی سمجھے درمیان میں کبھی وہ پھل آتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دونوں باغات بالکل وقت پر اور موسم میں پورا پھل دیتے تھے، اور آگے یہ فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور ان باغات نے اپنے پھلوں میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں کی تھی، کوئی کمی نہیں کرتے تھے، وقت پر یہ پورا پھل ان کو دیا جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنا حسین، اتنا جمیل اور اتنا خوبصورت باغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخص کو عطا کیا ہو کہ انگور کا باغ ہو اور اس کا احاطہ کیا ہوا ہو کس کے ذریعے، کھجور کے درختوں کے ذریعے، اور درمیان کی خالی جگہوں کے ذریعے بھی اس کو غلہ اور دانہ وغیرہ دیا جاتا ہو، سمجھے، تو
ہر طریقے سے اس کی سمجھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، کھجوروں سے بھی نوازا ہے، انگور سے بھی نوازا ہے، اور کھانے پینے کے لیے جس غلے کی اور دانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ بھی دانہ اس کو عطا فرمایا ہے، کہیں ادھر ادھر اس کو لینے کے لیے اور مانگنے کے لیے خریدنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اور پھر موسم آنے پر پھل پورا پورا وہ دے دیتا ہے، مالک کو کوئی خسارہ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی گھاٹا بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سنچائی کے لیے اس کو زحمت یہ نہیں کی تھی، یہ نہیں دی تھی کہ کہیں دور سے تم کو پانی لانا پڑے گا، دور سے پائپ لائن کر کے لاؤ پانی، اور دور سے پانی سمجھے پائپ لائن کے ذریعے لا کر اپنے باغات کی سنچائی کرو، نہیں، بلکہ دونوں باغات کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہر کو چلا رکھا تھا۔ اس نہر کے ذریعے ادھر والے باغ کی بھی سنچائی ہو جاتی تھی، ادھر والے باغ کی بھی سنچائی ہو جاتی تھی، اس لیے سنچائی کے لیے بھی کوئی زحمت نہیں ہوتی تھی، اور پورے پورے پھل اس کو ملتے تھے۔ تو سمجھے ہونا یہ چاہیے، قرآن مجید اس کے ذریعے ہمیں نصیحت یہ کر رہا ہے، سبق یہ دے رہا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جتنی ان عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، تو ان عظیم نعمتوں سے نوازے جانے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، کبھی یہ نہ کہے کہ یہ میری اپنی محنت کے بلبوتے پر مجھے ملا ہے۔ جہاں نظر یہ گئی سمجھے تو یاد رکھو زوال آئے گا۔ آدمی کو اپنے محنت کے بلبوتے پر نہیں ملتا ہے، آدمی کو اپنے سمجھے اللہ کے فضل پر ملتا ہے۔ میں نے پہلے بتایا ہے، غالباً سمجھے پہلا یا دوسرا دن تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ لن يدخل احدا عمله بالجنت، کہ کسی بھی شخص کو اس کا عمل اس کی جنت میں داخل نہیں کرے گا، کسی بھی شخص اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت صحابہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی؟ کہا کہ جی ہمیں بھی، مگر یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے اپنی رحمتوں کے سائے میں نہ ڈھانپ لے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اپنے محنت کے بلبوتے پر ملتا ہے، مجھے اپنے دکان کھولنے پر ملتا ہے، اور مجھے اپنے محنت اور مزدوری کرنے پر ملتا ہے، نہیں، سمجھے یہ تو ایک سبب ہے، سبب کے درجے میں آپ دکان کھولتے ہو، باقی سمجھے پورا دن اگر آپ دکان کھول کر بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہوگا تو گاہک ایک بھی نہیں آئے گا۔ اور اتوار کو اگر دکان آپ کی بند ہوگی، شٹر بند ہوگا سمجھے، اور ظاہری طور پر آپ نے دکان نہیں کھولی ہے لیکن 5 فون آ جائیں گے، اور فون کے اوپر آپ کا کیا ہو جائے گا؟ 5 لاکھ کا سودا ہو جائے گا، فون کے اوپر یہ 5 لاکھ کا سودا ہو جائے گا، سمجھے کہ سیمنٹ کے لیے کیا ہے، سمجھے 10 ٹرک بیچ دینی ہے، سمجھے حالانکہ آپ نے دکان کھولی بھی نہیں ہے۔ تو کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے اپنے محنت کے بلبوتے پر ملتا ہے، اپنی مزدوری پر ملتا ہے، نہیں، اللہ کے فضل سے ملتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہو اور ذرہ برابر اس کو کوئی زحمت نہ اٹھانی پڑتی ہو، کوئی تکلیف اور کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑتی ہو، تو اللہ کا شکر اس کو ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر اس کو ادا کرنا چاہیے، سمجھے۔ لیکن اس نے اپنے ساتھی سے کیا کہا؟ دو آدمی تھے، 2 آدمیوں کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو سمجھے جس آدمی کو باغ عطا فرمایا تھا اس نے اپنے ساتھی سے کہ جو ظاہری طور پر بہت مفلس تھا، بہت غریب تھا اور محتاج تھا، ظاہری طور پر اس کے پاس کوئی چیزیں نہیں تھی، اپنے گزر اوقات کے لیے، گزر بسر کے لیے کوئی چیزیں نہیں تھیں، تو سمجھے باغ والے ساتھی نے اپنے سمجھے اس ساتھی سے کہا بات چیت کرتے ہوئے کہ اچھا، یعنی یہ بات چیت کرنا بھی بہت یہ گھمنڈ کے انداز میں، تکبر کے انداز میں اور بڑھائی کے انداز میں تھا۔ اس نے یہ کہا کہ دیکھ میں تیرے مقابلے میں مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، اور تیرے مقابلے میں اولاد بھی مجھے اللہ نے زیادہ عطا کی ہے۔ مال کی کثرت پر اور اولاد کی کثرت پر وہ کیا کرتا تھا؟ سمجھے اپنے ساتھی سے بات چیت کرتے ہوئے سمجھے فخر کر رہا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کا اظہار کرے، یہ نعمت کو ظاہر اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ مجھے کسی کا محتاج اللہ نے نہیں بنایا ہے اور مجھے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو شکر ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کے سامنے تذکرہ کرے کہ دیکھ تیرے مقابلے میں مجھے یہ کیا ہے، اللہ نے مال بھی بہت زیادہ دیا ہے اور اولاد بھی بہت زیادہ دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ سمجھے کبر ہے، بڑائی ہے، تکبر ہے، سمجھے تکبر جہاں پر آدمی کے اندر غصہ ہے تو پھر سمجھے یہ اس کے زوال کی سیڑھیاں ہوتی ہے، سمجھے وہیں سے اس کا زوال ہوتا ہے۔
تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے شیطان کو کیا کیا تھا؟ ذلیل کیا تھا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد، کہ لعنت کے قید خانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا کیا؟ سمجھے، گرفتار کر دی، اس کی پکڑ کر دی شیطان کی، ابلیس کی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، بات چیت کرتے ہوئے، کہ تیرے مقابلے میں مال کے اعتبار سے بھی میں بڑا ہوا ہوں، اور تیرے مقابلے میں مجھے اولاد بھی زیادہ ہے، اور سمجھے وہ اس طریقے کی بات کر رہا تھا۔ اور اسی حالت میں وہ اپنے باغ کے اندر داخل ہوا، سمجھے، اپنے ساتھی کو لے کر، یا سمجھے تنہا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ اپنی ذات پر وہ ظلم کر رہا تھا، اور اس کا عقیدہ یہ تھا، سمجھے، اپنے دل میں یہ کہا، یا اپنے ساتھی کے سامنے تذکرہ کیا کہ دیکھ اتنا زبردست باغ مجھے عطا کیا ہے، سمجھے، اور میرا گمان ہے، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ کبھی بھی یہ باغ ختم نہیں ہوگا، یہ باغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے یہ، سمجھے، اپنا عقیدہ ظاہر کیا۔ وہ دہریت کا حامل تھا، وہ دہریہ تھا، کافر اور مشرک نہیں، بلکہ دہری تھا، سمجھے۔ دہری کسے کہتے ہیں؟ کہ سمجھے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ سارا عالم اور یہ ساری دنیا ایسے ہی بن گئی ہے، اور اس کا بنانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور کبھی ختم بھی نہیں ہوگی، یہ دہری۔ تو دہریت کا عقیدہ تھا اس کا۔ اس نے اپنے ساتھی سے یہ کہا اپنے، سمجھے، باغ میں داخل ہونے کے بعد، کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ باغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور میں تو یقین یہ کرتا ہوں کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی، میرا یہ عقیدہ ہے، میں گمان یہ کرتا ہوں کہ قیامت کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اور تیرے عقیدے کے مطابق، پھر اپنے ساتھی سے خطاب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے عقیدے کے مطابق اگر قیامت آ بھی گئی، سمجھے، بائی چانس، ہم بولتے ہیں کہ بائی چانس اگر تیرے عقیدے کے مطابق اور تیرے کہنے کے مطابق، تیری مانیتا کے مطابق اگر قیامت آ بھی گئی اور میں اپنے پروردگار کے پاس لوٹا بھی دیا گیا، سمجھے، تب بھی لوٹانے کے بعد مجھے، سمجھے، تیرے مقابلے میں وہاں زیادہ اچھا مال ملنے والا ہے، زیادہ اچھا ملے گا، زیادہ اچھا ملے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تیرے عقیدے کے مطابق اگر قیامت آ بھی گئی اور میں اپنے پروردگار کے پاس مرنے کے بعد لوٹا دیا گیا، میں تو نہیں مانتا ہوں، لیکن تو کہتا ہے تیرے عقیدے کے مطابق، تیری مانیتا کے مطابق اگر میں لوٹا دیا گیا تو مجھے اس دنیا میں جو باغ دیا گیا ہے، اس سے بہتر باغ مجھے وہاں دیا جائے گا، اس سے بہتر دیا جائے گا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہا اس نے؟ ایسا اس لیے کہا کہ بھئی تمہارا عقیدہ ہے، اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے خوش ہوتے ہیں تو دنیا میں اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، یہ تیرا عقیدہ ہے۔ یہ باغ والا ساتھی اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے کہ تم ہی یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جس سے خوش ہوتے ہیں نا، اس کو اپنے نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کیا ہے، سمجھے، اتنا بڑا باغ عطا فرمایا ہے، اور تجھے کچھ بھی عطا نہیں کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے اور تجھ سے ناراض ہے۔ اور تیرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں جو کیا ہے، بدرجہ بڑی ہوئی ہے۔ تیرا عقیدہ یہ بھی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں کیا ہے، سمجھے، کئی درجہ اور کئی گنا بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے دنیا میں جو باغ مجھے عطا کیا ہے، اس سے بہتر باغ مجھے آخرت میں ملے گا، تیرے کہنے کے مطابق، تیرے عقیدے کے مطابق، سمجھے۔ یہ اپنے ساتھی سے اس طریقے کی بات کر رہا تھا، اور اس کے ساتھی نے پھر اس کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تیرا یہ کہنا مناسب نہیں ہے، تیرا اس طریقے کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، تو نے تو کفر کیا اور ناشکری کی اس ذات کے ساتھ کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، جس ذات نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس ذات کے ساتھ تو نے کفر کا معاملہ کیا، شرک کا معاملہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پورا جسم مٹی ہے اور مٹی میں جا کر ملنے والا ہے، سمجھے۔ کیسے مٹی سے پیدا کیا ہے ہم تو جانتے ہیں کہ انسان مٹی سے کہاں پیدا ہوا ہے، انسان تو منی کے قطرے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے کئی جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام جو ہے ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے اصل کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو سارے انسانوں کی پیدائش بھی کس سے ہوئی؟ مٹی ہی سے ہوئی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مٹی ہی سے پیدا کیا ہے اس طور پر کہ جب میاں بیوی آپس میں صحبت کرتے ہیں،
میاں بیوی آپس میں صحبت کرتے ہیں اور منی کا قطرہ جب عورت کی رحم دانی کے اندر پہنچتا ہے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، ایک فرشتے کو مقرر کرتے ہیں، اور سمجھے فرشتے کو حکم یہ ہوتا ہے کہ ذرا اس جگہ کی مٹی لا کر تھوڑی سی اس نطفے کے اندر بکھیر دو کہ جہاں اس کو مرنا ہے اور دفن ہونا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ جو ہے وہاں کی مٹی کا تھوڑا سا جو کیا ہے سمجھے تھوڑا سا جو سمجھے حصہ لا کر منی کی اس قطرے کے اندر بکھیر دیتا ہے، اور پھر وہیں سے کیا ہوتا ہے سمجھے بچے کی سمجھے پیدائش شروع ہوتی ہے۔ تو مادہ منویہ ہے، منی کا قطرہ ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہوا ہے سمجھے مٹی کا سمجھے بھی مٹی کی ملونی بھی ہے، مٹی کا قطرہ بھی تھوڑا سا ملایا گیا ہے۔ اور ایک تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی بقا کا جو سامان، اس کو باقی رکھنے کے لیے سامان جو پیدا کیا ہے اس میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک تو پانی اور غذا، پانی اور غذا سمجھے۔ تو پانی اگر پیے گا تب بھی انسان زندہ رہے گا، پانی نہیں پیے گا تو انسان مر جائے گا۔ غذا استعمال کرے گا تو انسان زندہ رہے گا، اور غذا نہیں استعمال کرے گا تو انسان مر جائے گا۔ اور غذا اور پانی کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ غذا اور پانی سمجھے مٹی سے پیدا ہوتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سمجھے غذا اور پانی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، اور پانی اور مٹی کو استعمال کر کے انسان یہ کیا ہے سمجھے جیتا ہے۔ تو سمجھے اس غذا کے ذریعے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کو بڑھایا ہے، پانی کے ذریعے جسم کو بڑھایا ہے، اور اسی میں کیا ہے سمجھے منی کا قطرہ بھی ہے۔ تو منی کے قطرے کی پیدائش پانی اور غذا سے ہوئی ہے، اور غذا کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے۔ اس لیے گویا کہ منی کا قطرہ بھی کس سے پیدا ہوا ہے؟ مٹی ہی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ منطق کی ایک بات ہے سمجھے، جو سمجھے صغرا کبرا ملا کر اس کا نتیجہ نکالا جاتا ہے، حد اوسط کو حذف کیا جاتا ہے، ایک منطق کی بات ہے سمجھے، جو سمجھے بہت ہی گہری بات ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا تھا کہ اس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تو نے اس ذات کے ساتھ ناشکری اور کفر کا معاملہ کیا کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور پھر تجھے نطفے سے پیدا کیا، اور پھر تجھے اچھا مرد بنا دیا، انسان بنا دیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے برابر کیا، انسان بنایا، تجھے سمجھے کیا کیا؟ ایک مناسب قد عطا کیا، سواک بالکل برابر کیا تو نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھے برابر کیا، یعنی تجھے انسان کی شکل عطا فرمائی، انسان کی شکل عطا فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور انسان کی شکل کے بجائے تجھے کسی اور سمجھے مخلوق کی شکل دے دی، نہیں سمجھے، تجھے انسان کی شکل عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے اگر کسی انسان کے بدن سے اور کسی انسان کے پیٹ سے انسان کی شکل کے علاوہ اگر کوئی اور شکل کا انسان، کوئی اور شکل کا اگر جاندار پیدا ہو تو کتنا برا معلوم ہوتا ہے سمجھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کر کے تجھے سمجھے سواک رجلا، انسان کی شکل ادا فرمائی، اور پھر انسان کی شکل ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سمجھے کیا کیا ہے؟ مناسب اعضاء، تجھے برابر کیا، تیرا قد بھی برابر کیا، اور ہر عضو کو جہاں فٹ کرنا ہے وہاں فٹ کیا تجھے۔ آنکھیں آگے عطا کی ہے، آنکھیں یہ کہاں سمجھے آگے عطا کی ہے، کان دو سائڈ میں عطا کیے ہیں، چہرہ آگے بنایا ہے، اور سمجھے کیا کیا سمجھے ناک آگے عطا کی ہے، اور ہر عضو کو جہاں فٹ کرنا ہے سمجھے وہاں فٹ کیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ سے بھول یہ نہیں ہوئی کہ سمجھے ناک آگے سمجھے عطا کرنے کے بجائے جو اس نے پیچھے لگا دی ہو، اللہ تعالیٰ نے پیچھے لگا دی ہو ناک سمجھے، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے معذرت کر دی کہ دیکھو بھائی سمجھے اندھیری کوٹری میں ہم تم کو پیدا کر رہے تھے، اب بھول ہو گئی، بجائے آگے پیدا کرنے کے ہم نے یہ ناک یہ کیا ہے سمجھے پیچھے پیدا کی ہے، اب تم کو تو سنگنا ہی ہے سمجھے، آگے ہو یا پیچھے ہو آپ کو تو سنگنا ہی ہے سمجھے، اب یہ کیا اس کو چلا لو، اب چل جائے گا انشاءاللہ۔ ارے سمجھے برا ہوگا، بھدا معلوم ہوگا، پھر چشمہ کہاں پہنے گا وہ سمجھے، چشمہ کہاں ٹکائے گا، اور کان بجائے ایک سمجھے دائیں بائیں ہونے کے اگر کہا ہو سمجھے آگے پیچھے کان ہو تو چشمہ کہاں ٹکائے گا سمجھے، مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انسان کی شکل عطا فرمائی، انسان کی شکل عطا فرمانے کے بعد پھر اس کے لیے مناسب جو اعضاء ہے وہ اعضاء اس کو عطا فرمائے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ اسی وجہ سے ذرہ برابر انسان کے سمجھے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی اگر کوئی کھوڑ خامی ہو نا تو والدین بے چین ہو جاتے ہیں، والدین بے چین ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ چہرہ خوبصورت ہو، بالکل یہ سارے اعضاء خوبصورت ہے، چہرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن انگلیاں بجائے
बजाय 5 होने की 6 हो गई हो, मुझे तो कहा कि यार ये खामी है, खोड़ है, जरा ये क्या है बचपन ही में क्या कर दी इस उंगली का ऑपरेशन करवा दो, वरना ये बड़े होने के बाद ये खोड़ बाकी रहेगी। मुझे भाई चल जाएगा, समझे 5 के जरिए ये तो काम करता है, जो छठी जी एक्स्ट्रा जी है तो ये काम आएगी, रहने देना। लेकिन क्यों नहीं रखता है? नहीं, समझे इसलिए कि खूबसूरती 5 में है, 6 में खूबसूरती नहीं है, खूबसूरती 6 में नहीं है। तो इसका इलाज पहले से करते हैं। वो ये नहीं कहता है कि अल्लाह का करम है, उसका एहसान है, उसका करम है, और तस्करा करें कि अपने यहाँ एक कैलेंडर पैदा हुआ और उस कैलेंडर को अल्लाह ताला ने ये क्या है बजाय 5 उंगलियां अता करने की 6 उंगलियां अता की, अल्लाह का करम है, एहसान है। नहीं, कोई नहीं कहता है, बल्कि इसको कटवाने की कोशिश करता है। मैं तो अर्ज ही कर रहा था कि इंसान को पैदा करने के बाद अल्लाह ने इंसानी आज़ा, इंसानी शक्ल सूरत अता फरमाई, और जो आज़ा जहाँ फिट करने हैं, जो मुनासिब आज़ा है, वो आज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अता फरमाए। ये समझिए, वो समझिए गरीब और मिस्किन जो भाई था, वो अपने मालदार भाई से कह रहा है, उसको नसीहत कर रहा है। आगे फरमाया कि समझे वो समझे जो गरीब साथी वो कह रहा है कि मेरा गुमान है कि अल्लाह ही मेरा रब है, और मैं तो अपने परवरदिगार के साथ, अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा। और समझे तू अपने बाग के अंदर जब दाखिल हुआ, अभी ये समझे भाई, ये दूसरा साथी अपने मालदार साथी को ये नसीहत कर रहा है कि तू अपने बाग में जब दाखिल हुआ तो तेरे लिए ज़रूरी था, तेरे लिए ये ज़रूरी था कि अपने बाग में दाखिल होने के बाद तो शुक्र अदा करता और कहता है कि माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किसी नेमत को देख कर ये क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, माशाअल्लाह कहना चाहिए, हसरत नहीं करनी चाहिए, हसद नहीं करना चाहिए, बल्कि माशाअल्लाह कहना चाहिए। जब भी तो अपने बाग में दाखिल होता है तो बाग में दाखिल होने के बाद तुझे समझे माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह ये कहना चाहिए था। और समझे फिर ये कह रहा है कि तो ये गुमान कर रहा है कि मैं तेरे मुकाबले में औलाद के माल के एतबार से भी कम हूँ और औलाद के एतबार से कम हूँ। कौन? वो गरीब साथी, अपने मालदार साथी, बाग वाले साथी से कह रहा है कि तू ये गुमान करता है कि समझे अगर तू मुझे अपने मुकाबले में माल के एतबार से और औलाद के एतबार से मुझे बहुत कम समझता है, तो याद रख समझे मैं तो यकीन करता हूँ कि मेरा रब मुझे तेरे बाग के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अता करेगा। दुनिया में अता न करे ये और बात है, दुनिया में अता न करे ये और बात है, लेकिन मेरा रब, मेरा यकीन है, गुमान नहीं बल्कि मेरा पुख्ता यकीन है, अकीदा है कि मेरा रब समझे मरने के बाद मुझे तेरे बाग के मुकाबले में बेहतर बाग अता करेगा। और यकीन करता हूँ, ख़तरा मुझे है कि अल्लाह तबारक व ताला तेरे इस बाग के ऊपर पे आग का बगोला भेज दे और तेरा बाग बिल्कुल मलिया मेट हो जाए। मैं तो यकीन करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे तेरे बाग के मुकाबले में बेहतर बाग अता करे, चाहे दुनिया में अता करे, आखिरत में अता करे, और तेरे इस बाग के ऊपर अल्लाह ताला आसमान से कोई आग का बगोला और आग नाजिल करे और तेरा सारा बाग जल जावे, खाकिस्तर हो जावे, और समझे तू कभी अफसोस मिलता रहे। या ये न हो तो तेरे बाग के बाकी रहने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो सादो सामान पैदा किया है, उसमें सबसे बड़ा सादो सामान पानी का इंतज़ाम है। ये पानी का इंतज़ाम है, पानी है इसलिए तेरी खेती भी जिंदा है, तेरा अंगूर का बाग भी जिंदा है, और तेरा खजूर का जो क्या है ये अहाता ये भी जिंदा है, समझे। तो मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व ताला तेरे इस बाग के बाकी रखने के लिए जिस सबब को और जिस जरिए को ये बनाया है वो दरिया ही ये क्या कर दे, ख़त्म कर दे। यानी वो नहर का पानी बिल्कुल समझिए ज़मीन के तह तक चला जावे, ज़मीन की तह तक ये चला जावे, और फिर तो बड़े बड़े जो है बुलडोज़र ला दे और बड़े बड़े जो क्या है मशीन ला दे ज़मीन को खोदने के लिए और पत्थर को तोड़ने के लिए जो है तो मशीन ला दे, और ज़मीन की गहराई और पानी की गहराई तक पहुँच जावे, लेकिन तुझे पानी का नामो निशान मिलने वाला नहीं है। पानी ख़त्म हो जाएगा तो तेरा बाग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, समझिए सूख जाएगा। ये दो बातें उसने की, या तो आसमान से बगोला नाजिल करे, आग नाजिल करे, इसकी वजह से तेरा बाग सारा जो क्या हो जावे, ख़त्म हो जावे, यानी कि इस बाग को बाकी रखने के लिए जो सबब है पानी, वो पानी ही क्या हो जावे, समझिए ख़त्म हो जावे, और पानी ख़त्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक तेरा बाग सूख जाएगा, और तो समझिए काफ़ी अफसोस मिलता रहेगा, समझिए। चुनाचे
اس کے بھائی نے یعنی اس کے ساتھی نے، جو غریب ساتھی تھا، جس بات کی طرف نشاندہی کی تھی اور جس بات کی طرف اس نے جو آگاہ کیا تھا، جو خطرہ ظاہر کیا تھا، وہی خطرہ ہو کر رہا، وہی خطرہ ہو کر رہا۔ یہ ذرا دیکھیے، کہہ رہے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے دو آدمیوں کی مثال بیان کر دیجئے کہ ان میں سے ایک کو ہم نے دو باغ عطا کیے تھے انگور کے، اور ہم نے ان دونوں باغوں کو کھجور کے درختوں کے ذریعے گھیر لیا تھا، اور ہم نے ان دونوں کے درمیان کھیتی بھی اگائی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ یہ دونوں باغ ایسے تھے کہ جو اپنا پورا پورا پھل دیتے تھے اور اس میں سے وہ ذرہ برابر کمی نہیں کرتے، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر کو چلا رکھا تھا۔ وکان لہ ثمر، اور اس کا پھل تھا۔ فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، حالانکہ کہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا کہ میں تیرے مقابلے میں بہت زیادہ مال کے اعتبار سے ہوں اور بہت زیادہ عزت والا ہوں بے اعتبار جماعت کے۔ ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه، اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا حالانکہ وہ اپنے ذات پر ظلم کر رہا تھا۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے یہ کہا کہ میرا گمان یہ نہیں ہے کہ یہ بات کبھی ختم ہوگا، اور میں گمان نہیں کرتا ہوں کہ قیامت بھی کبھی قائم ہوگی۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اللہ کی قسم اگر میں اپنے پروردگار کے پاس لوٹا بھی دیا گیا تو میں اس بات کے مقابلے میں ضرور زیادہ بہتر پاؤں گا بے اعتبار لوٹنے کے۔ قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك، اس کے ساتھی نے اس سے کہا حالانکہ وہ اس سے بات کر رہا تھا کہ تو نے اب اس ذات کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا کہ جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفة، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، ثم سواك رجلا، اور پھر تجھے برابر بنایا بے اعتبار مرد کے، لیکنہ هو اللہ ربی، لیکن وہی اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، اور تو نے کیوں نہیں کہا جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، یہ کہنا چاہیے تھا ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگر تو مجھے بہت کم دیکھتا ہے بے اعتبار مال اور اولاد کے، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح صعیدا زلقا، تو ممکن ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ کے مقابلے میں بہتر چیز عطا کرے اور تیرے اس باغ کے اوپر کوئی بگولا آسمان سے نازل کرے، فتصبح صعیدا زلقا، اور پھر وہ باغ بالکل یہ چٹیل میدان بن جاوے، او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی بالکل تہ زمین کی تہ تک چلا جاوے، ولن تستطيع له طلبا، اور پھر دوبارہ تو اس کو برآمد کرنے کی استطاعت اور طاقت نہ رکھے۔ یہاں تک ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اور اس کے پھلوں کا احاطہ کر دیا جاوے، سمیٹ دیے جاوے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، اس کے پھل سمیٹ دیے گئے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ، چنانچہ وہ اپنے کف افسوس کو سمجھے ملنے لگا، علامہ انفق فیہا، اس مال پر جو اس نے خرچ کیا تھا، وہی خاویۃ علی عروشها، جو پیشن گوئی کی تھی ویسا ہی ہو کر رہا۔ آسمان سے سمجھے بگولا آیا اور وہ بہت ہی خوشی کے مارے اپنے سمجھے باغ کے اندر داخل ہوا، لیکن کیا ہوا کہ آسمان سے بگولا آ چکا تھا اور اس کے باغ کو سمجھے اس بگولے نے اور آگ نے سمجھے بالکل جلا کر راکھ کر دیا تھا، اس کے سارے پھل یہ سمیٹ دیے گئے تھے اور سارا اس کا باغ یہ راتوں رات کیا ہوا تھا، اپنے تنوں کے بل گر چکا تھا، وہی خاویۃ علی عروشها، اپنے سمجھے تنوں کے بل وہ سارا باغ گرا ہوا تھا۔ ویقول، اور وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ، فرمایا کہ اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہ آ سکی جو اس کی مدد کر سکے، اس کے لیے کوئی جماعت ایسی نہ آ سکی جو اس کی مدد کر سکے اللہ کے علاوہ، وما کان منتصرا، اور وہ خود بھی بدلہ لینے والا نہ بن سکا۔ هنالک الولایۃ للہ الحق هو خیر ثوابا وخیر عقبا۔ بہرحال یہ پورا رکوع ہے، اس پورے رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سمجھے ایک بہت بڑی نصیحت کی ہے اور بہت بڑا عبرت کا سامان ہے کہ دنیاوی زندگی ایک کھیل ہے اور دنیاوی ساز و سامان ایک کھیل ہے اور دنیاوی جو مال و متاع اور دنیاوی نعمتیں جو ملتی ہے سمجھے اس کے اوپر آدمی کو اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان سمجھنا چاہیے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے، میں کہتا ہوں کہ روزانہ 2 رکعت صلاۃ شکرانہ پڑھے، شکرانے کی 2 رکعت اس کو پڑھنی چاہیے، اور نعمت کے اوپر اترانا کبھی سمجھے نہ ہو، نعمت کے اوپر یہ شکر ادا کرے، نعمت کے اوپر جو اترائے گا اللہ کی طرف سے یہ زوال کا وہ شکار ہوگا، جیسے کہ یہ واقعہ ہے۔ اور اس طریقے سے قرآن مجید کے اندر بے شمار واقعات ہیں، دنیا کی بے سماعتی اور دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کے زوال کی بے شمار مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ سمجھے میں نے پہلے بھی بتایا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ من حیث الواقعہ نہیں ہے، بلکہ واقعے کے اندر ہم سب کے لیے کیا ہے، عبرت ہے کہ سمجھے دنیاوی زندگی پر اتراوے نہیں، دنیاوی نعمت کے اوپر اتراوے نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مزید نعمتیں، بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور اس کی گرفت اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور اپنی زندگیوں میں سمجھے ان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔